السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ساتھ موت کو بھی رکھا۔ موت مومن کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، عظیم المرتبت نعمت ہے، اور بزرگوں سے منقول ہے موت ایک پل ہے جو محب کو اپنے محبوب سے ملاتا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں جتنی بھی مسلم آبادیاں بستیاں آباد ہیں وہاں قبرستان بھی ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے، اور دفنانے کا طریقہ سب سے پہلے جب قابل نے حابل کو قتل کیا، اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، آدم ذات کا پہلا واقعہ یہی تھا۔ قابل کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس میت کو کیا کیا جائے، ولا یعلم کیف یدفن، اسے یہ خبر نہیں تھی کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ ایک دن جنگل میں حیران ہو کر مغموم غم زدہ بیٹھا تھا کہ اچانک ایک کوا ظاہر ہوا اور اس نے دوسرے کوے سے لڑائی کر کے اسے مار دیا۔ پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھود کر مردہ کوے کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر اپنی چونچ کے ساتھ بہت سی مٹی ڈال کر ٹیلا بنا دیا۔ قابل نے کوے کی اس حرکت سے سراغ لگایا کہ مردے کو یوں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن کر کے قبر درست کر دی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ یہ مختصر دفن کرنے اور قبر کی تاریخ ہے۔ مذہب اسلام میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ قبر بھی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ فوت ہونے والے آدمی کو سطح زمین پر چھوڑ دیا جاتا تو گل سڑ جانے کی وجہ سے بدبو پھیلتی، معاشرہ پورا گندا ہوتا، جانور اسے نوچ ڈالتے، اور مردار کھانے والے جانور اسے اپنا لقمہ بنا لیتے، اور اسے بہت بڑی حقارت لاحق ہوتی۔ لہٰذا ابن آدم کی تکریم کے لیے، عزت اور شرافت کے لیے اس دفن کرنے کا طریقے کی ترغیب اللہ رب العزت نے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ آنکھ کی عبادت کعبہ شریف اور قرآن کریم کو دیکھنا، بزرگوں کی زیارت جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کے مزارات کی زیارت کرنا، یہ آنکھ کی عبادت ہے۔ قبروں کی زیارت کے بے شمار فائدے ہیں۔ قبرستان اور قبروں کی زیارت کے بے شمار فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اتباع سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے قبروں کی زیارت کی تعلیم دی ہے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی زیارت قبور کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ اتباع سنت ہے۔ دوسرا فائدہ آخرت کی یاد دہانی ہے، انسان کو آخرت یاد رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ قبر کی زیارت کا آخرت کی یاد دہانی ہے، انسان کو آخرت یاد رہتی ہے۔ تیسرا فائدہ دنیا سے بے رغبتی۔ قبروں کی زیارت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی حرص و طمع اور لالچ نکلتی ہے۔ چوتھا فائدہ قبروں کی زیارت سے آدمی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث کے مطابق موت انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعظا۔ پانچواں فائدہ قبروں کی زیارت کا یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر و بھلائی اور نیکیوں کے اعمال میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور انسان اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو کر کچھ ذخیرہ کرنے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دل کی نرمی،
دنیا کی رنگینیاں اور گناہوں کی کثرت انسان کے قلب کو قساوت کا شکار کر کے اسے پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بنا دیتی ہے، جس سے انسان قسی القلب ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور خشیت الہی سے رونا اور آنسوؤں کا بہہ پڑنا اس کے لیے ایک انہونی چیز بن جاتی ہے۔ ایسے میں دل کی نرمی پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کیا جائے اور وقتاً فوقتاً قبرستان جایا جائے، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور وقتاً فوقتاً قبرستان جایا جائے۔ ساتواں فائدہ عبرت کا حاصل کرنا۔ قبروں کی زیارت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر جب آدمی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو وہاں کی خاموشی اور بے آبادی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے۔ وہاں مدفون امیر و غریب، حاکم و محکوم، مرد اور عورت، ظالم و مظلوم سب ہی کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک دن تھا کہ یہ سب بھی زندگی کے ہنگامے اور ہجوم زمانہ کے شور و شغب میں بھاگتے دوڑتے اپنی زندگی میں ترقی اور خوشی کے لیے سرگرم عمل تھے، اچھے اور روشن مستقبل کے لیے لمبی لمبی پلاننگ اور منصوبہ بندیاں کیا کرتے تھے، اور آج کس طرح بے سر و سامانی میں یہاں بے کس و مجبور یہاں اکیلے پڑے ہیں، اور ان کا وہ مال جو کل تک ان کے قبضے میں اور تصرف میں تھا آج وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ یہ سب باتیں انسان سوچتا اور محسوس کرتا ہے، یہی احساس قبروں کی زیارت کرنے والے کے لیے عبرت اور موعظت نصیحت کا سامان بن جاتا ہے۔ لہٰذا قبرستان کو وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ ہمارے رشتہ دار، دوست احباب مدفون ہیں، کسی کے ماں باپ مدفون ہیں، کسی کے دادا دادی، نانا نانی دفن ہیں، بھائی دفن ہیں، بہن دفن ہیں، چچا پھوپھی دفن ہیں، اولاد دفن ہیں۔ قبرستان کی زیارت کے جب اتنے فوائد ہیں تو ہمیں جانا چاہیے۔ اس لیے اگر آدمی کم از کم اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی نگہبانی کرے، اطراف و اکناف پاکی صفائی کا اہتمام کر لے، تو ہمارا قبرستان پاک و صاف رہے گا، کانٹے دار درخت، جنگلی درخت سے محفوظ رہے گا، قبروں کی زیارت کرنے والوں کے لیے سہولت رہے گی، موذی جانوروں کے خطرات نہیں ہوں گے، اور ہمارا قبرستان پاک و صاف ہو جائے گا۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، ذرا آپ سوچیں وہ قبرستان میں جو آج مٹی کے حوالے ہو چکے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو کتنے عیش و عشرت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، وہ بیڈ روم میں اے سی کے ساتھ، ایئر کنڈیشن کے ساتھ، پنکھے کے ساتھ، بہت ساری سہولیات کے ساتھ، گرم ملبوسات میں وہ آرام کی نیند سویا کرتے تھے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ ہمارے اپنے تھے، لیکن جب ان کے جسم سے روح قبض ہو گئی، روح نکل گئی اور ہم نے ان کو قبرستان کے حوالے کر دیا، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم قبرستان میں جا کر زیارت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور قبروں کی نگہبانی کریں، اور اطراف و اکناف میں کانٹے دار جو درخت اگ چکے ہیں ان درختوں کی بھی پاکی صفائی کر لیں۔ ہمارے قبرستان کو پاک و صاف رکھنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کے قبرستانوں کی حالت جب دیکھی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہاں کتبے پر لگے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکہ اور مدینے کی اور کعبۃ اللہ کی گنبد خضرا کی تصویریں، وہاں پر کتے اور جانور جا کر غلاظت کرتے ہیں اور اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے قبرستانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری، اہل محلہ کی ذمہ داروں کی، مساجد کے ذمہ داروں کی، محلے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی، بستی میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے قبرستان کو پاک صاف رکھیں، جائزہ لیتے رہیں، قبرستان کی زیارت کریں، اس کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔